ہمارا اصل کام تو یہی ہے، تم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون کہ تم ہی سب سے بہترین گروہ جو لوگوں کے لیے اٹھایا گیا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان، تو ہمیں ہی سارے انسانوں کو بتانا ہے اور ان کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ ہمارے مسائل ہیں، اس کے سوا دنیا میں کوئی صحیح رہنمائی نہیں بتا سکتا، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صحیح کیا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا تھا، یا انسان پیدا ہوا تو کیسے پیدا ہوا۔ اب کچھ بھی بتاتے ہیں لوگ کہ بھئی امیبا سے پیدا ہو گیا، پھر بندر بن گیا، اب وہ کتنا بہک رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صاف بتا دیا کہ میں نے تمہیں خلیفہ کے حیثیت سے پیدا کیا، بہت زبردست، خدا کے بعد تم ہی سب سے زیادہ پاورفل، اور یہ صحیح میں ڈائریکشن دے رہا ہوں، اس کے مطابق اگر تم کام کرو گے تو بہت ہے۔ سورہ طٰہٰ میں کہا گیا وَأَنْ أَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِي إِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے غفلت برتے گا اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی۔ تو یہ غربت انعام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ہی سب سے زیادہ اچھا رہیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے سلسلے میں یہ بات کہی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد فکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے آدم کے بچوں جب نماز کے لیے جاؤ تو بند سمر کے جاؤ۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، منسٹر کو ملنے جاتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے، تو ایسا کوئی لنگی پہن رہا ہے، بنین پہن رہا ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ ایسا جاتے وقت اچھا جان ٹپ ٹاپ جانا چاہیے مسجد کے اندر۔ پھر اللہ نے کہا فکلوا واشربوا، تو کھاؤ پیو۔ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کھانا، ارے کیوں نہیں کھانا، کوئی ترکی کا پھل ہے، کوئی منگا کر کھا رہا ہے، یہاں سے کھا رہا ہے، بریانی، مچھلی، مرغ، کیا پابندی کیا ہے اس کے اندر، اس پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے۔ اسی طریقے سے شربت ہے، جوس ہے، یہ سب پیو، ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا، یعنی ہوٹل میں گئے آدھا کھائے پھینک دیا وہاں، یہ اس اچھی بات نہیں۔ یا کسی دعوت میں چلے گئے، پیٹ بھرنے کے بعد بھی آپ کھا رہے ہیں، یہ بھی فضول ہے۔ انہ لا یحب المسرفین۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، ذرا ان سے پوچھو کہ کس نے حرام کیا جو زینت میں نے نکالی۔ موتی کس کے لیے ہے، اب یہ جیمز کس کے لیے، اچھے اچھے پتھر کس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالے، اپنے بندوں کے لیے۔ اس کو کس نے حرام کر دیا بھائی، اچھے کپڑے نہیں پہننا ہے، اچھی چیزیں نہیں پہننا ہے، بلڈنگ نہیں رکھنا ہے، کار نہیں رکھنا ہے، یہ سب کس نے حرام کر دیا۔ والطیبات من الرزق، اور رزق میں سے بھی جو پاک ہے اس کو۔ پھر بہت اچھی بات، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سب مومن کرے، مومن اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھے بلڈنگوں کے اندر رہیں۔ یہ ہے 31 اور 32 نمبر کی آیت ہے یہ سورہ اعراف۔ میں نے جب بمبئی میں یہ تقریر کیا تو ایک عالم دین کا فون آ گیا، ارے بھائی توفیق صاحب کیا بتا کر چلے گئے آپ، اور بتایا کہ سب یہ مسلمانوں کے لیے، تو کہاں سے بتایا، میں نے یہ دو بھیج دیا آئے تھے، تو کہا کہ نہیں شکریہ، صحیح بات۔ ابھی آئے تھے مسلم پرسنل لا بورڈ کے بھی آئے تھے، وہ ہمارے صدر، ان کے سامنے بتایا میں نے۔ یہ ہمارے پاس سے کہاں گیا کہ غربت، غریب رہے تو سمجھتے بہت ہم بہت نیک ہیں شاید، اور یہ کمانے والے سب دنیا پرست ہیں۔ ایک وقت میں خطاب عام میں بولا، پورے دکان والے آ کر مجھ سے ملے، انہوں نے بولے آج پہلی بار بولے کہ ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو بے دین سمجھتے تھے۔ تو یہ مسئلہ ہے، دین کیا ہے، جو کام بھی آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیے نا، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مولانا ابواللہ صاحب نے اپنی تربیتی خطاب میں کہا کہ میں بہت سوچ سمجھ کر یہ حدیث بھی کوٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ، کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ تو صحابہ چھینپ گئے، انہوں نے کہا یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول نے دوسرا سوال کیا، بتاؤ اگر غیر عورت کے ساتھ رات گزارے تو اس کو گناہ ہوگا کہ نہیں؟ کہا کہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے عین عبادت کی رات، اب وہی زنا کرے گا تو کوڑے، زنا کرے گا شادی شدہ ہو کے سنسار ہے، اور وہی اگر شادی بس کلمہ کیا ہے، میں نے قبول کر لیا ہے نا، ایجاب و قبول ہے، بس ایجاب و قبول کے ساتھ آ گیا تو عبادت بن گئی۔ تو ہر دنیا کی چیز اگر یہ ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی، جائز طریقے سے آپ لائیں، کسی کا چرا کے نہیں لائیں، عبادت ہے، کھانا پکانا، اس کا دینا کھلانا، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا۔ پھر یہ سوال بھی پیدا ہوا، سب یہ مسلمانوں کے لیے تو غیر مسلموں کی کیوں مل رہا ہے؟ بتایا وہاں بھی ایک فطرت کا نیم ہے نا، جو کرے گا، خلیفہ تو سبھی ہیں۔ اب کوئی غیر مسلم ہے، وہ چاند پہ جانا چاہے گا تو فرشتے روکیں گے کیا؟ آدم کا بیٹا ہے، اس کو آنے دیں گے، وہاں دھرم کا نہیں ہے، وہاں انسان ہونے کی بات ہے کہ انسان سب سے اعلیٰ ہے، اس کو سب کرنے کا موقع دیا جائے گا، تو یہاں بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا، بلڈنگ ملے گا، خالصۃ یوم القیامہ،
مگر قیامت کے دن جنت کس کو ملے گی؟ مومنین کو، منافقین کو، مشرکین کو، کافروں کو نہیں ملے گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح ہم اپنی باتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان والوں کے لیے۔ تو ہم کوئی اللہ حکومتیں بھی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس رہے تو وہ انصاف کرتے ہیں۔ دیکھیے اب یہ بھارت میں ہی مسلمان کر رہے تھے، آپ نے سنا کبھی فسادات ہوئے اتنے، ایسا ظلم ہوا؟ ارے سنہرا یگ تھا، گولڈن پیریڈ تھا جب تاج محل بنا، سب سے زیادہ جی ڈی پی اورنگزیب کے زمانے میں رہی ہے، کتنا سکون کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہوا، کیسی بلڈنگیں دیکھیں ابھی تک مضبوط، اور محبت کے ساتھ، چاشنی کے ساتھ سب تعاون کرتے ہوئے۔ اور یہاں تھوڑا سا مل گیا لوگوں کو تو دھوم مچا کے چھوڑ دیا 5-7 سال کے اندر۔ تو ہم ہی پھر سے بھارت کو سونے کی چڑیا بنا سکتے اگر یہ قرآن، مگر مسلمانوں کا معاملہ یہ کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں دیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، اگر اس کے ساتھ آپ جوڑ دیں گے سود کو ختم کر دیں۔ اللہ کے رسول، اللہ قرآن مجید نے کہا اللہ اس کے رسول کی جنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو سود کا لین دین کرتے ہیں، تو ہم اپنے بزنس سے ایک دم سود کو ہٹا کے بتائیں گے دیکھیں کیسی ترقی ہمارا جو ہے بزنس کر رہا ہے، اور کوئی ہاتھ بیکار نہ رہے۔ ابھی جہانگیر پوری میں گیا، ایک 3-4 سال کا بچہ وہ لگا رہا تھا، میں نے اس کی ماں سے پوچھا تو بولے پورا کام کر کے دیتا ہے، میرے 7-8 چڑیاں تو یہ بناتا ہے، اتنا لگا ہوا، بالکل صحیح بنا رہا ہے، ایک ہی نہیں کئی بچے ہیں آپ جا کر دیکھیے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے، ایسے معصوم بچے جو چھوٹا کام، ان کو کمپیوٹر بھی دے سکتے ہیں، اچھے کام بھی لا سکتے ہیں، کوئی ہاتھ بیکار نہیں رہے۔ خواتین بھی ہمارے پاس ایسے خواتین، کل خوشی بھی مجھے، وہ جے پور میں ماشاءاللہ خواتین آئی تھیں اور بہت غور سے سنا اور اچھے بڑے بزنس کر رہی ہیں وہ، تو خواتین کو بھی ہم کو لانا ہے، اور گھر میں بیٹھ کے بھی حجاب میں بھی ہو سکتا ہے، آج کل تو آن لائن ہے، تو ہر ایک آدمی، ہم یہ سوچیں کہ کوئی آدمی کا ہاتھ خالی نہ رہے، ہر ایک کے پاس، اور جب آپ کے پاس پیسہ رہے گا تو سب کریں گے، ورنہ آج ہم یہاں بوجھ سمجھے جا رہے ہیں۔ اس ملک کو سنوارنا بھی ہے یا کام بھی کرنا ہے، اس کے لیے بڑا کاز ہے یہ ہمارا، صرف بزنس نہیں ہے، یہ اقامت دین کی منزل کی طرف لے جانے والا ہے۔ ہمارے پاس پیسہ نہیں رہا تو کیسے کریں گے؟ مولانا مودودی علیہ رحمٰن نے لکھا کہ حیدرآباد کی ریاست سب سے بڑی ریاست، سب سے زیادہ پیسے والی ریاست، مگر مجھے جب یہ اندازہ ہو گیا کہ ٹک نہیں سکتی کیونکہ ان کے پاس صرف حکومت ہے، یہ تجارت میں نہیں ہے، یہ انڈسٹریز میں نہیں ہے، تو اب یہ کولیپس ہوتی ہے۔ تو صرف الیکشن لڑ کے نہیں آنے والے، ہم ایم پی ایم ایل اے بن کے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ انڈسٹریز ہمارے ہاتھ میں نہ ہو، تجارت ہاتھ میں نہ ہو، ہیلتھ کی فیسلٹیز نہ ہو، یونیورسٹیز ہمارے ہاتھ میں نہ ہو۔ تو یہ دین کا کام ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو بزنس میں ہے وہ بزنس میں دین کو قائم کر دیں، بس وہی پوچھا جائے، جو ایجوکیشن میں وہ ایجوکیشن میں دین کو قائم کر دیں۔ تو اللہ نے ہم کو اچھا موقع دیا ہے، قرآن سنت دیا ہے، اچھے رہنما الحمدللہ مرکز کی طرف سے ہمارے پاس ہیں، چیئرمین صاحب ہمارے NLP کے کو بھی جانتے ہیں، وہ بھی ہم پروگرام رکھ سکتے ہیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، ہمارے ذہن کو جو ہے نا جلا ملتی ہے، کوئی ڈیفیکلٹی ہے اس سے ہم پھر گھبراتے نہیں۔ تو ایسے ہی سارے فیسلٹی لے کر ہم جو ہے نا فرد کے ارتقاء کی طرف دیں گے، اور جماعت کا پہلا کام یہی ہے، فرد کا ارتقاء۔ فرد مضبوط ہوگا تو معاشرہ بھی ساتھ ساتھ مضبوط ہوگا، پھر ریاست کی بھی تشکیل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔